السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے کون ناواقف ہوگا؟ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا گورنر مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا تھا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا اور ان علاقوں میں 20 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک بھی پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت اور بہادری سے نوازا تھا۔ یہ شخص حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور برے کاموں سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا شوقین اور فتوحات کا لالچی تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور اس کی تمام اچھی عادتوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ وہ ظالم تھا۔ حجاج بن یوسف ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور میں مشہور مجاہدین قطبیہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی ایک وقت موجود رہتے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور نیک انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ جب وہ سوتا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے کہ اے خدا کے دشمن، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف کو وہ بیماری لگ گئی جسے جمہوری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور وہ اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے پتہ تک نہ ہوتا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک حکیم نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف جب تمام تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج بن یوسف عبرت کی وجہ بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج بن یوسف کی موت میں بہت بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور وہ ایسی شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک مثال قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن اور چہرے پر خوشی تھی، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔ چہرے پر ندامت کے آنسو تھے، اسے اپنا ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تمام علماء اور تمام لوگ غمگین تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ دیں۔